تمہارا ملم جبا اسکینڈل، پھر اس پہ جس طرح تمہیں محترم آصف سعید کھوسا صاحب سوری معذرت عمر تا بندیال صاحب نے جس طرح آپ کو اسٹے آرڈر دیے، اس پہ اسٹے آرڈر ملے آپ کو کہ کے پی کے چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اس کو نیب اور ایف آئی اے پروب کرے، آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے اس سے اسٹے آرڈر لے لیے. بھائی اگر آپ کے ہاتھ صاف تھے، آج بھی لوگ بولتے ہیں عمران خان یار جیسا بھی ایماندار تھا، عمران خان جیسا بھی تھا کہ یار وہ آنیسٹ تھا. بھائی اگر عمران خان آنیسٹ تھا، اگر عمران خان ایماندار تھا، تو کیوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود یہ لوگ گئے سپریم کورٹ میں کہ ہمیں اسٹے دیا جائے؟ بولتے ٹھیک ہے بھائی میرے ہاتھ پاؤں صاف ہے، جو میری تلاشی لینی ہے لو. اگر میرے بندوں نے یا میرے چیف منسٹر نے یا میری وزارت نے یا میری حکومت نے وہاں پہ کرپشن کی ہے تو ان کو چیک کرو. آپ کیسے سپریم کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہو کہ میرے خلاف کسی قسم کا آپ تلاشی نہیں لے سکتے؟ اسٹے آرڈر لینے کا مقصد کیا تھا؟ اور اسٹے آرڈر ملنے میں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی، وہاں کے پروسیکیوٹر بھی ان کی مدد کر رہے تھے، کے پی کے پروسیکیوٹر بھی مدد کر رہے تھے. اسٹے آرڈر کے مجھے کوئی پاکستان میں کوئی ایک شخص بتا دے، مجھے کوئی میڈیا کا مالک بتا دے، کوئی صحافی بتا دے، اس کا کوئی ہمدرد بتا دے کہ جی کسی اور حکومت نے کسی اور پارٹی نے یہ کیا ہو، کسی ادارے کو بلاؤ کہ یار ہماری تلاشی نہیں لے سکتے آپ. اور پھر انہیں تین دفعہ جو ہے وہ اسٹے آرڈر دیا کہ بھائی کے پی کے بی آر ٹی اور ملم جبا پہ نیب اور ایف آئی کو روک دیا کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. بھائی آپ کس طرح انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ کیوں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ کون سے قانون کے تحت آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ یہ بتانا ہوگا کسی کو. یہ چھوٹے کرائم نہیں ہے. آج جوڈیشل کمیشن ان چیزوں کو پروب کرے کہ بھائی کس قانون کے تحت یہ آرڈر تھے. اور پھر عمران خان جو کہ کہتے ہیں جی یہ باقی سب چور سے یہ ایماندار تھا. اگر باقی سب چور سے یہ ایماندار تھا تو اس ایماندار شخص نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر اسی طریقے سے فارن فنڈنگ کیس میں بھی یہی ہوا کہ 6 سال تک آپ نے اسٹے لیے کہ جی فارن فنڈنگ کیس میں تلاشی ہماری نہیں ہو سکتی. آپ نے 15 اکاؤنٹ اپنے چھپا دیے، باقی جو اکاؤنٹ شو کرنے والے تھے وہ شو کر دیے، جو چھپانے تھے چھپا دیے. اور جب وہ کھلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کے چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان صاحب کہتے ہیں بہت اچھا آدمی جس کو میں نے رکھا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جب وہ اکاؤنٹس کی بات کرتا ہے، بولا جو اکاؤنٹ عمران خان نے چھپائے اس میں بھارت سے پیسے آئے، اس میں اسرائیل سے پیسے آئے، اور ان اکاؤنٹ کے نمبرز. اور پھر پاکستان کے ایک بے بک صحافی ارشد شریف شہید، ان کا پروگرام دیکھ لیں یوٹیوب پہ جا کے سارے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اندر دوسان اور فلانا ان لوگوں نے عمران خان کو پیسے دیے. تو مجھے بتائیں کہ ایک پاکستانی پولیٹیشین کو اسرائیل اور بھارت کیوں پیسے دے رہا ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی کیمپین کرے؟ اس کے کیا مقاصد حل ہو رہے ہیں اسرائیل اور بھارت کے کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کر رہا ہے کہ اس کے وہ مقاصد پورے ہوں؟ اس میں کیا منطق پیچھے ہے؟ اس کو ہمارے سامنے لایا جائے. تو خیر یہ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر اور میرے خلاف سازش ہوئی ہے، جس نے کچھ نہیں کیا اس کے خلاف سازش کر دی. اور پھر ہم کوئی غلام نہیں، پوری قوم کو ایک غلط راہ پہ ایک غلط ڈائریکشن پہ لگا کے، اور پھر کہا کہ نہیں یار وہ امریکہ نہیں تھا. اور پھر اسی ملک میں جا کے پاکستان تحریک انصاف اپنے سارے لابیسٹ دوڑاتی ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ باہر نکالو اور ہمیں حکومت چاہیے، اور دن رات لگے ہوئے ہیں. جب نئی الیکشن ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے کا جو چیف آرگنائزر کہتا ہے جیسے ہی پریزیڈنٹ اوتھ لیں گے اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے ہم رپورٹیں دیں گے کہ جی ان کی غیر موجودگی میں پاکستان میں کس نے کیا کیا بیان دیا تھا. اب یہ بات میں وہ کیا کر رہا ہوں، یہ بات وہ ہے بھائی کہ وہ تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ جی کسی کی مداخلت نہ ہو. ہم بھی کہتے ہیں کسی ملک میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کو کرنی چاہیے نہ کسی کو مانگنی چاہیے. آج وہی پارٹیاں وہاں مداخلت کے لیے منتیں ترلے کر رہی ہیں، اور پھر انہوں نے انتشار کی، پھر کوششیں کی. ان کے میں اپنا نیریٹو بتا رہا ہوں، میں کوئی بات ایسی نہیں کہہ رہا کہ میری طرف سے یا میری پارٹی کی طرف سے میں کوئی الزام لگا رہا ہوں. میرے اس پورے اس کانفرنس میں اگر کوئی ایک بھی کہے کہ یار یہ بات آپ نے کی یہ حقیقت سے مبنی نہیں ہے یا ابھی اپنی طرف سے بول رہے ہو، ایک چیز کا ثبوت میرے دوست ابھی گوگل کر لیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. جو بھی اس پریس کانفرنس کو دیکھا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں کہیں پہ غلط بیانی کر رہا ہوں، میری کوئی بات جو ہے وہ الزام تراشی ہے،
تو برائے مہربانی آپ اٹھا کے وہ یوٹیوب پہ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں, گوگل پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. پھر آپ نے انٹرنیشنلی کوشش کیا پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے. پھر جیروسلم پوسٹ اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیروسلم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جریدے بھی آپ کی حمایت میں کود پڑ رہے ہیں, اور پھر جب آپ کی گرفتاری پہلی مرتبہ ہوئی تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جہاں پہ مختلف وفود موجود ہیں اور آفیشیل کانفرنس چل رہی ہے, اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آنا آفیشلی, اس کی کلپس بھی موجود, ساری دکھا سکتا ہوں آپ کو, کہ جی عمران خان کی گرفتاری میں بیان آتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے مسلمانوں کی نسل کشی کی, آپ نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا, آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ بے گھر کیا, آپ نے کھنڈر بنا دیا وہاں پہ جا کے غزہ کو. وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کو نہ کشمیر نظر آتا ہے, نہ اس کو کوئی اور چیز نظر آتی ہے. اسرائیل کو عمران خان کی گرفتاری پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ تو میں نے نہیں اسٹیٹمنٹ دلوایا ہوگا, یہ تو حکومت نے نہیں دلوایا ہوگا نا, یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ اور پھر سب چیزوں کے اگر آپ پہلو ڈھونڈیں, لندن میں میئر کا انتخابات ہوتا ہے, ایک طرف پاکستانی نژاد صادق خان الیکشن لڑتے ہیں, اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیل کا ایک نمائندہ, وہ وہاں الیکشن لڑتا ہے. عمران خان صاحب یہاں سے آل دا وے جاتے ہیں. عمران خان صاحب لنڈن میں اپنی جیب سے بھی کچھ پاؤنڈز ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں اور الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں زیک گولڈ سمتھ کی, مقابلے میں کس کے؟ ایک پاکستانی نژاد صادق خان کے. تو کیا ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے ہماری؟ ابھی بھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیں؟ یہ بندہ شریف ہے بھائی, کیا شرافت ہے اس کی یہ کہ جو کسی اور ملک کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. مولانا عبدالستار ایدھی صاحب غیر سیاسی شخص تھے یا نہیں تھے؟ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب نے کیا کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے حمید گل اور عمران خان ان کے پاس گئے. اگر مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ غیر سیاسی آدمی ہیں اور پاکستان کا ہر شخص ان کو نہایتی احترام کے ساتھ, نہایتی ادب کے ساتھ دیکھتا ہے, تو ان کا یہ بیان ہے جو کہ آج بھی یوٹیوب میں جا کے ڈال دیں, آپ کو مل جائے گا. پھر آپ اسرار الحق صاحب کی سن لیں گفتگو. اسرار الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی, اور انہوں نے کتنا سال پہلے کی, یہ نہیں کہ جی پی ٹی آئی بننے کے بعد بات کی, انہوں نے آج سے 25 سال پہلے بات کی کہ ایک اسکرپٹ بن رہا ہے اور اس میں عمران خان کو لانچ کیا جا رہا ہے اور یہودی لابی اس کو لانچ کرنا چاہتی ہے, اسرائیلی لابی اس کو لانچ کرنا چاہتی ہے. تو جب ساری چیزوں کے تانے بانے آپس میں ملائیں گے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شخص ہمارے اوپر تھوپا گیا, اس کا مقصد صرف افراتفری ہے؟ پھر جس طریقے سے اسلام آباد پہ دھاوے بولے گئے, اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے 16-17 سال سے ہے, سب کو پتا ہے. آج خیبر پختونخوا میں 5 بجے کے بعد کوئی تھانہ آپ کو نظر نہیں ملے گا, کوئی چوکی نہیں ملے گی, وہاں حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے. اور اس 15 سال میں کیا کیا ہوا؟ اے پی ایس کا واقعہ بھی خیبر پختونخوا میں ہوا, سینکڑوں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اس 15 سال میں کیا ہوا؟ بنو جیل بھی بریک ہوئی کہ ویگو کے ڈھالوں میں جلوس کی شکل میں لوگ آتے ہیں, جیل بریک کر کے اپنے دہشت گرد چھڑوا کے چلے جاتے ہیں, اور حکومت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تب بھی خاموشی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اسمبلی میں کہتا ہے, وفاق کو للکار کر رہا ہے کہ ہمیں چھیڑو نہیں, ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے اور ہمارے پاس ہمت بھی ہے, ہم آپ سے لڑیں گے آ کے. کس کو للکار رہا ہے؟ وفاقی حکومت کو للکار رہا ہے. اگر آپ کے پاس بقول آپ کے کہ پیسہ بھی ہے, بقول آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے, اور واقعی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس ہمت بھی ہے, تو میرے پیارے بھائی آپ پہلے ان دہشت گردوں سے جا کے لڑو جو خیبر پختونخوا میں آپ لوگ بھی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اس وقت, جہاں آپ کی ذمہ داری ہے. دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو, آپ حکومتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو. جو معصوم لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے,
جن کی جان اور مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، جس کو آپ بالکل پورا نہیں کر رہے ہو، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ہتھیار کہاں چلے گئے، آپ کے دل گردے کہاں چلے گئے اور آپ کی ہمتیں کہاں چلی گئی؟ آپ جا کے وفاق سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو، مختلف پولیٹیکل پارٹی سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو۔